ربیع الاول، ویسے تو ربیع الاول جو ہے وہ اس کے بارے میں سب کو علم ہے، لیکن کچھ مزید باتیں جو ہیں وہ ربیع الاول کے بارے میں وہ میں عرض کروں گی۔ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے نا وہ پوری انسانیت کے لیے، ٹھیک ہے، بہت جو ہے وہ اہم مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی تشریف آوری سب سے عظیم واقعہ ہے۔ ہمارے جمہور مفسرین کے نزدیک 12 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ اس کو ساری دنیا میں خوشی کا دن سمجھا جاتا ہے۔ پیر کو 12 ربیع الاول اصحاب الفیل کے واقعے کے بعد 22 اپریل 571 عیسوی کو صبح 4:20 پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کے بارے میں جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے ہمارے علماء کا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ 8 ربیع الاول کو ہوئی، بعض فرماتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ پیدائش 18 رمضان المبارک میں ہوئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہے اس کے بارے میں مفسرین حضرات کی رائے یہ ہے، اتفاق یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ تو اب جو لوگ جشن مناتے ہیں اس کو بھی ہم برا سمجھتے ہیں، اور جو نہیں مناتے اس کو بھی برا سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، ٹھیک ہے، وہ بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے کہیں بھی کبھی بھی اپنے قول سے یا اپنے افعال سے میلاد یا اپنی وفات کا دن منانے کا حکم نہیں دیا۔ حکم تو بڑی دور کی بات ہے، اشارہ تک نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اگر اسلام میں کسی کی ولادت کا دن منانے کی گنجائش ہوتی اور اس کا کوئی مقام ہوتا تو سرکار دو عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے زیادہ کوئی اس کا مستحق نہیں تھا کہ آپ کا یوم ولادت منایا جاتا۔ ثواب میں جو ہے وہ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ شریعت میں جو چیز موجود نہیں ہے، اگر وہ شریعت میں موجود ہوتی تو اس کا ثواب ہوتا، لیکن ایک چیز شریعت میں موجود نہیں ہے تو اس کا ثواب کیسے؟ اگر ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم سے زیادہ بہت قریب تھے، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک وقت گزارا تھا۔ انہوں نے تو میلاد کے نام پر کوئی جلسہ جلوس نہیں دیکھا، تو اس لیے جو ہے وہ اس سے پرہیز ضروری ہے۔ اب جو میلاد نہیں کرتے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، وہ اللہ کے بندوں بدعت کے ذریعے جو ہے وہ نبی کو مان رہے ہو، بدعت کو اسلام میں شامل کر دیا۔ شامل تو سنتوں کو کرنا چاہیے تھا، تو شامل جو ہے وہ تو نبی کی سنتوں کو کرنا چاہیے تھا، زندہ تو نبی کی سنتوں کو کرنا چاہیے تھا۔ اب نماز جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو زندہ جو ہے وہ نماز کو کرنا چاہیے تھا۔ اب کیا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ بھئی عورتوں نے جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر آ کر میلاد پڑھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس میلاد سے جو سنت کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو ان کا جواب بھی تو اللہ کے حضور جو ہے وہ دینا ہی ہے نا۔ تو یہ کون سا دین ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں جھنڈیاں پکڑا دی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قرآن میں اسوہ حسنہ کہا آپ کی سیرت کو، تو قرآن نے تو میلاد کی بجائے اپنی محفلوں کو سیرت مصطفیٰ کا نام دے دو، حیات طیبہ کہہ دو، سیرت نبی کہہ دو، ٹھیک ہے نا۔ تو ذرا ذہن سے سوچیں کہ آپ کی زندگی کے کتنے عرصہ گزر گیا۔ اب حقیقت کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر کب تسلیم کریں گے حقیقت کو؟ موقع ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں تعلیمات دے کر تشریف نہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کے بارے میں آپ نے بتایا نہ ہو، حتیٰ کہ جوتا پہننے سے لے کر، سر سے کنگھی کرنے سے لے کر پاؤں میں جوتا پہننے تک کے آداب اور دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی، ہر طریقہ بتا دیا۔ اور اگر یہ چیز اتنی ضروری ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے۔ اب ہمارے دین میں عیدیں صرف 2 ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اور یہاں تک کہ کتابوں میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے طریقے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے۔ تو اگر اسلام میں تیسری عید ہوتی تو آپ اس کا بھی ذکر ضرور کرتے۔ جب عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا تو اس عید کا پھر ذکر کیوں نہیں کیا؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا الصحابی
کن نجوم، کہ میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں، وہ صحابہ جو نمازوں میں تیر کھا گئے، وہ صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی، جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو ہم ان سے زیادہ عاشق رسول ہیں، یا ہم ان سے زیادہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے ہیں؟ تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ استغفر اللہ نالین مبارک کی تصویریں زمین پر گری پڑی ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی ایک شخص جو ہے وہ مجھے یہ بتا دے کہ یہ جو ہے یہ کہاں سے یہ چیزیں جائز ہیں؟ صحابہ نے عید منائی ہو، جن کو محبت ہوتی ہے نا وہ ایسا نہیں کرتے کہ آپ جو ہے ایک دن منا لیا اور اسی دن رات کو 12 بجے کے بعد آپ کا ناچ گانا شروع ہو گیا۔ مذاق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جو ہے وہ لاکھوں کا کیک وغیرہ بنایا جاتا، اور پھر اسی کیک پر نبی ہیپی برتھ ڈے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر چھڑیاں چلائی جاتی ہیں۔ شرم نہیں آتی ہمیں؟ ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ ہم نے کہاں کا دین سمجھا ہے؟ صحابہ تو ایسا نہیں کرتے تھے، اور ان سے زیادہ کوئی عاشق رسول تھا نہیں۔ وہ تو پوری زندگی، سال کے 12 مہینے کے 30 دن اور دن کے 24 گھنٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت میں ڈھلے ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو ہم ان سے زیادہ دین والے ہیں، یا ہم ان سے زیادہ یہ چیزیں سمجھتے ہیں؟ عاشق رسول ہے نا، تو عاشق رسول جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور میلاد کرتے ہیں اور جو یہ کیک وغیرہ کاٹتے ہیں، ان سے ذرا پوچھا جائے نا کہ دن میں نمازیں کتنی پڑھی ہیں آپ نے؟ نماز تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ نے خود فرمایا۔ تو نبی کی سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے، اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے، اور ہم جو ہے وہ جشن منانے چل گئے اور اس کو عید کا نام دے دیا، اسلام میں تیسری عید ایڈ کر دی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ بدعت ہیں، بدعتیں ہیں، اور ہر وہ چیز گمراہی ہے جو اسلام میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر لڑائی جھگڑے کا مواقع نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی، اس کو غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہمارے مفسرین کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن اختلاف ہے، 8 ہے، 9 ہے، بعض کہتے ہیں شاید 12 ہیں، لیکن وفات کا دن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہی ہے 12 ربیع الاول۔ تو ہم کیا اپنے نبی کی وفات کی خوشی مناتے ہیں؟ یا پھر ہمارا جو ہے وہ عشق صرف ایک دن کے لیے آتا ہے اور پھر باقی 12 مہینے جو ہے وہ 11 مہینے چلا جاتا ہے اور ہم ایک دن کے لیے عاشق رسول بن جاتے ہیں؟ تو عاشق رسول تو یہ ہے کہ آپ سر سے لے کر پاؤں تک نبی کی محبت میں اور اس کی سیرت میں ڈھل جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں کہی ہیں اس پر عمل کریں، اور جن باتوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ان سے رک جائیں۔ آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو کم سے کم درود پاک پڑھیں، درود شریف کی کثرت کریں گے، ربیع الاول کے مہینے کا تقدس کریں، اس کا احترام کریں، اس میں درود شریف کی کثرت کریں۔ یہ ہمارے نبی کی سنتیں تھیں۔ ہمارے نبی کی سنتیں یہ نہیں تھیں کہ 12 ربیع الاول دن میں لنگر تقسیم کے، رات کو 12 بجے کے بعد ناچ گانا شروع کر دیا۔ یہ تعلیم دی تھی ہمارے نبی نے؟ وہ تو ہمارے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر سجدوں میں روتے تھے تہجد میں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نالین مبارک بنا کے وہ 5-6 دنوں بعد وہ لوگوں کے پاؤں میں آ رہا ہوتا ہے۔ اتنی بے ادبی! ہم اگر اپنے ماں باپ کی اتنی بے ادبی کریں نا تو وہ بھی ہمیں کبھی معاف نہ کریں، اور ہم اپنے رسول کی اتنی بے ادبی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بڑوں کو سمجھائیں کہ بھئی یہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، یہ وہ ہے، یہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بڑا خوبصورت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ہم تو ان کی پاؤں کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 12 ربیع الاول والے دن جو ہے وہ درود شریف کی کثرت کریں۔ کوئی جو ہے وہ یہ بات کا خوشی سے اظہار کرے کہ بھئی میں اتنے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کیا، فرشتے بھی خوش ہوں گے، رب بھی خوش ہوگا، نبی بھی خوش ہوں گے۔ یہ سیرت ہے۔ اس دن پوری نمازیں ادا کریں، احترام کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک پڑھیں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ جہالت میں شامل ہو جائیں اور جو ہے وہ جہالت دکھائیں۔ تو یہ کہیں کا دین نہیں ہے، اور دین میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اگر دین میں اس کا کہیں ذکر ہوتا تو صحابہ ہماری سر آنکھوں پڑتے، اگر وہ کرتے تو ہم کرتے، لیکن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ کے بعد تبع تابعین نے نہیں کیا، تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی مجھے یہ ثابت کرے کہ صحابہ نے کیا، اس کے بعد تبع تابعین نے کیا، کوئی حدیث موجود ہے، کوئی تصریح موجود ہے، لیکن واضح دلائل کے ساتھ کوئی مجھے ثابت کرے، اور اگر ثابت نہیں کرنا تو پھر یہ بات جو ہے وہ کہاں سے ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دین میں نئی بدعتیں نکال لی؟
اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے، ان سے تقدس رکھنے اور ان کے دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔